خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ عزیز آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور آج کا یہ گاڈ از لو پروگرام بہت ہی اسپیشل ہوگا، بلکہ ایک یہ سیریز ہوگی جس میں آپ پاورفل ٹیچنگ سیشن سنیں گے پاسٹر سفیر اختر صاحب سے، پاسٹر شوکت صدیق صاحب سے، اور پھر میں نے بھی ان سیشنز میں ٹیچ کیا ہے۔ یہ بیسکلی جو ٹیچنگ سیشنز ہیں، ان سیشنز کو ہم نے ٹائٹل دیا ہے انکاؤنٹر ود گاڈ، اور اس میں خدا ان کا شکر گزار ہوں پاسٹر سفیر اختر صاحب کے لیے، پاسٹر شوکت صدیق کے لیے، کہ جیسے انہوں نے یہ سارا انتظام کیا، اور پھر ہم اپنی ٹیم کو لے کر ایک بڑی ہی اچھی جگہ پر گئے، اور وہاں پر یہ ٹیچنگ سیشنز ریکارڈ کیے گئے، اور جتنی ہماری لیڈرشپ کی ٹیم تھی اس میں خدا نے جلالی کام کیے ہیں ان ٹیچنگ سیشنز کے ذریعہ سے، اور اسی لیے ہم یہ سیشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج جو ٹیچنگ سیشن آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، یہ پاسٹر شوکت صدیق صاحب نے بیابانی سفر کے تعلق سے ٹیچ کیا ہے۔ اس ٹیچنگ سیشن میں آپ سیکھیں گے کہ کیسے ایک ایماندار یا ایک خادم مسیح کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے بیابان میں جن حالات میں سے گزرتا ہے، اور کیسے ان تمام حالات پر غالب آتے ہوئے خدا کے پلان اور خدا کے مقصد کو ایک ایماندار پورا کر سکتا ہے۔ تو آئیں عزیزو اس ٹیچنگ سیشن کو سنیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے نام سے تیرے قدموں میں آتے ہیں۔ ہم سب بھائی مل کر اپنا منہ تیری جانب اٹھاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمک تجھی سے ہے، تو ہی اپنا منہ کھولتا ہے اور ہر ایک جاندار کو سیر اور آسودہ کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو خدا تیرے قدموں میں لاتے ہیں۔ خدا باپ، انکاؤنٹر کے آج اس پہلے دن، پہلے سیشن پر اے باپ ہم منت کرتے ہیں، روح القدس کی قدرت کو نازل کرنا شروع کر دے۔ اے باپ ہم گھٹیں اور تو بڑھے، بدن اور جسم کے کام مٹنے لگیں اور روح القدس کی قدرت پریویل کرے خدا، اثر کرے خدا۔ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، ساری ٹیم کو تیرے سپرد کرتا ہوں، بھائی سالک کو خدا، اپنے ان تمام بھائیوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ خدا باپ ہماری مدد کر، ہم تجھ سے ملنے آئے ہیں، ہم تجھ سے ملنے آئے ہیں، ہم تجھے فیس ٹو فیس دیکھنے آئے ہیں، ہم تجھے انکاؤنٹر کرنے آئے ہیں خدا۔ اے باپ یسوع مسیح کے نام سے اپنے روح کو نازل کر، اپنے روح کو نازل کر، ہم میں سے ہر ایک کا پیالہ لبریز ہو، ہر ایک کا پیالہ لبریز ہو۔ ہاں خدا، ہمیں ان دنوں میں تیرے سوا کچھ نہیں چاہیے خدا، ہمیں یسوع مسیح چاہیے، اس کا کردار چاہیے، اس کی شبیہ چاہیے خدا۔ ہے باپ، اس کی پاکیزگی چاہیے، اس کی پاکیزگی چاہیے۔ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں خدا، مجھے سکھا کہ میں تیرے بیٹوں کو کیا کیا کہوں۔ اے باپ، اس سارے ایونٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیے دیتے ہیں، تیرے لہو میں چھپاتے ہیں خداوند۔ تیرے پاک خون کی قدرت ہم میں سے ہر ایک کو پاک کرے خدا۔ ہر ایک کلام وچن جو سکھایا، پڑھایا، سنایا جائے خدا، وہ ہمارے دلوں میں، زندگیوں میں گھر کر جائے خدا، اور ہم یسوع مسیح کے نام سے پہلے جیسے نہ رہیں، جب لوٹیں تو ہم یکسر بدل چکے ہوں خدا۔ ہم ان دنوں کا آغاز خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین، 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 پریز دا لارڈ، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اور بڑا ہی خوبصورت ایک شعر ہے
شروع کا پتہ نہیں کیا ہے لیکن اینڈ یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب، محمود و ایاز، نہ کو بندہ نواز. تو آج سیکھنے والے سکھانے والے سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں. ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. انکاؤنٹر ود گاڈ، شاید آپ میں سے بہتوں نے پہلی بار یہ ٹرم سنی ہوگی، یہ نام سنا ہوگا. ہم نے اکثر سنا ہے کہ پولیس نے انکاؤنٹر کیا کچھ ڈاکوؤں کا اور انہیں مار دیا. ہم بھی یہ جو انکاؤنٹر ود گاڈ ہے، اس کے پیچھے جو تھاٹ، جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہمارا انکاؤنٹر کرے اور ہمارے اندر سے ہمیں، میں کو مار ڈالے. گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا پھل نہیں لاتا، لیکن جب مر جاتا ہے پھر بہت سا پھل لاتا ہے، بہت سا پھل لاتا ہے. آپ سب کی خدمتیں، بلاوا، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، ہم اسے سلوٹ کرتے ہیں. لیکن سم ہاؤ سم ویئر ہماری خدمت بے پھل رہتی ہے، اس میں پھل نہیں لگتا، فروٹفلنس نہیں ہوتی. ریزن یہ ہے ہم اندر سے مرے نہیں ہوتے. ان دنوں میں آپ الاؤ کریں گے روح القدس کو کہ وہ آپ کو انکاؤنٹر کرے اور آپ کے اندر کا انسان مر جائے اور مسیح آپ میں زندہ ہو جائے، تاکہ ہم یہ کہنے والے بن سکیں پولس رسول کی طرح، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہیلیلویا. کیا ہم سب تیار ہیں اس مقام پر آنے کے لیے؟ یس. ہیلیلویا. آمین. پریز گاڈ. پہلا سیشن جو ہے یہ ولڈرنس ہے، بیابانی سفر. یہ پہلا انکاؤنٹر ہے جس میں پاسٹر سفیر بگننگ میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ورنہ ہم دونوں مل کر یہ شروع کیا کرتے ہیں. آئی بلیو روح القدس ہمارے ساتھ ہے، خدا کا بیٹا ہمارے ساتھ ہے. میرے ساتھ نکالیے ذرا خروج کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھوں گا. لکھا ہے، اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی، جو مدیان کا کاہن تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے. آمین. آمین. موسیٰ، جسے ہم پرانے عہد نامے کا ہیرو کہتے ہیں، عظیم لیڈر اور رہنما کہتے ہیں، لاکھوں کی کلیسیا کو لیڈ کرنے والا، بچپن ہی سے خدا کی نگاہ میں ہے. خدا نے اسے ریز کیا، خدا نے اس کی پشت بنائی کی، خدا اسے ایک عام سے گھر سے نکال کے محل میں لے گیا. وہاں پر اس کی شاہانہ پرورش ہوئی، مصر کی ساری تعلیم سے واقف ہوا. موسیٰ کوئی عام شخص نہیں ہے. موسیٰ از اے گریٹ لیڈر، گریٹ لیڈر. اور ہم میں سے بہت سوں کا شاید فخر بھی ہے کہ موسیٰ وہ شخص تھا جس کے ساتھ خدا فیس ٹو فیس صریحاً بات کرتا تھا. موسیٰ وہ شخص ہے جسے یہ پریولیج حاصل ہے کہ وہ خدا سے بات چیت کر سکتا ہے، گفتگو کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. خدا کہتا ہے میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. یعنی یہ خدا کے ساتھ ڈیپ فیلوشپ میں رہنے والا شخص ہے. لیکن اس آیت میں موسیٰ کر کیا رہا ہے؟ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے. سم ٹائمز ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں جس پوزیشن میں ہوں، میں جس مقام میں ہوں،
میں نہیں سمجھتا کہ میں ترقی کروں گا, میں نہیں سمجھتا میں آگے آؤں گا, میں نہیں سمجھتا کہ میری کوئی بڑی منزل ہوگی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پیشتر کہ خدا آپ کو کسی بڑے مقام پر لائے, وہ آپ کو بیابان میں لائے گا, وہ آپ کو بیابان میں لائے گا. میں نے ٹی ڈی جیکس کی ایک بک پڑھی, اس میں لکھا تھا, بڑی پیاری لائن تھی. اس نے کہا, بیفور یو لرن ٹو ڈینس ان دا پرومسڈ لینڈ یو شوڈ لرن ٹو واک ان دا ولڈرنیس. اس سے پیشتر کہ آپ وعدہ کی سرزمین میں آئیں اور جشن کریں, آپ کو بیابان میں سے گزرنا ہوگا. وعدہ کی سرزمین ہے, ہماری خدمت ہے, ہمارا بلاوا ہے, سب کچھ ہے, بڑا سٹیج بھی آئے گا, لیکن اس سے پہلے بیابان ہے. یہ جو ٹائٹل ہے, اس کا جو عنوان ہے اس مضمون سرمن کا, اس ٹیچنگ کا, وہ بیابانی سفر ہے, ولڈرنس جرنی. بیابانی سفر آپ کو اور مجھے ایک نیا ایکسپیرینس دیتا ہے, ایک کانفیڈنس دیتا ہے, ایک اعتماد ہمارے اندر قائم ہوتا ہے جب ہم بیابان میں سے گزرتے ہیں. ہم سب کے سب پروجیکشن چاہتے ہیں, لیکن ہم بیابان میں سے گزرنا نہیں چاہتے ہیں. میں آپ کو کچھ بیابانی سفر کے کچھ پوائنٹس دینا چاہتا ہوں جو آپ کی ہیلپ کریں گے, اگر آپ اس وقت بیابان میں ہیں تو بھی, اور اگر آپ آئندہ آنے والے دنوں میں بیابانی سفر میں سے گزرنے والے ہیں تو بھی. بیابانی سفر خدا تک رسائی کا سفر ہوتا ہے. نمبر 1, بیابانی سفر خدا تک رسائی کا سفر ہوتا ہے. جس ایماندار کی زندگی میں بیابانی سفر نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو ایماندار نہیں کہہ سکتا. بیابانی سفر میں آپ کے دکھ بڑھ جاتے ہیں, مصیبتیں آپ کی دوست بن جاتی ہیں. کبھی کبھی یوں لگے گا جیسے زندگی ایک تماشا بن گئی ہو. زندگی کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی اور دکھوں میں بکثرت اضافہ ہونے لگے گا. دوست, احباب, رشتہ دار آپ کو چھوڑ جائیں گے. غربت اور افلاس آپ کی دوست بن جائیں گی. بیابانی سفر میں غربت بھی ایسی کہ شاید آپ کو کھانے کو نہ ملے, آپ کے بچے بھوک سے, دکھ سے, مصیبت سے. یہ ایک پروسیس ہے جس میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اگر آپ مسیح کا بیابانی سفر دیکھیں, متی 4 باب میں لکھا ہے, روح القدس اس کو لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. کم آن, ابلیس سے آزمایا جائے. اور خداوند کا بیابانی سفر شروع ہوا. نہ خداوند نے اس میں کچھ کھایا نہ پیا, اور شریر آ کر اس کو آزماتا ہے, بھوک کی انتہا ہے, اور کہتا ہے کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. بیابانی سفر میں آپ کو بھوک کاٹنا پڑتی ہے, آپ کو دکھ سہنا پڑتا ہے, آپ مصیبت کے مارے کہلاتے ہیں جب آپ بیابانی سفر میں سے گزرتے ہیں. سنیے, بیابانی سفر ہمیں مرنا سکھاتا ہے لیکن مرنے نہیں دیتا. بیابانی سفر ہمیں مرنا سکھاتا ہے کہ آپ کو مرنا کیسے ہے, لیکن آپ کو مرنے نہیں دیتا. شریر آ گیا تھا, وہ بتانے لگا تھا اصل میں کہ تو مرنے والا ہے, اگر تو نے روٹی نہ کھائی تھوڑی اور دیر تو تو مر جائے گا. وہ بتانے آیا تھا کہ اگر تو نے کھانا نہ کھایا, اور شدت وہ پیدا کر رہا ہے اس کی بھوک میں کہ ان پتھروں ہی کو حکم دے کہ یہ روٹیاں بن جائیں. بیابانی سفر آپ کو مرنا سکھاتا ہے لیکن آپ کو مرنے نہیں دیتا. ہم میں سے ہر ایک آلموسٹ بڑے بڑے دکھوں, آزمائشوں اور مصیبتوں میں سے گزرا ہے, سم ہاؤ گزر بھی رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اس بیابانی سفر میں جو خدا شروع کرتا ہے, خدا اس میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے, وہ ہمیں چھوڑ نہیں دیتا ہے. ایکچولی وہ بیابانی سفر ہمیں مارنے کے لیے نہیں, ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے. شدرک, میشک اور ابدنجو جب ان تینوں کو پھینکا گیا ہے, اٹ کوڈ ہیپن کہ وہ آگ جلتی ہی نہ. یہ بھی تو معجزہ تھا نا کہ وہ آگ دہکانے کی کوشش کرتے, لاکھوں کرتے, لیکن مینہ پڑتا کچھ ہوتا.
होता, आग जलती ही ना, लेकिन आग की शिद्दत को बल्कि बढ़ाया गया, 7 गुना तेज हुई आग। पर खुदावंद खुद उनको रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए उसमें आ गया है। तो मैं बियाबानी सफ़र के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, जिसमें खुदावंद खुद हमारे साथ हो, वो हमें इनकरेज करे, हमारा हौसला बढ़ाए और हमें कहे, पुत्र मरने की नौबत आएगी लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हालेलुया। बियाबानी सफ़र में खुदा मरने के मकाम तक ले आता है लेकिन मरने नहीं देता। आप में से आप लोग अगर आज भी जिंदा हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका एक अजीम मुस्तकबिल आपका इंतज़ार कर रहा है, एक बड़ी खिदमत आपका इंतज़ार कर रही है, लाखों की कलीसिया आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आप आज भी ज़िंदा हैं और आप पिछले 10 सालों 20-15 सालों में अगर आपने सरवाइव किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदामंद आपका खुदा आपके साथ है। हालेलुया। बियाबानी सफ़र हमें मरना सिखाता है लेकिन मरने नहीं देता। बाज़ औक़ात हम दुखों और मुसीबतों में पड़ के हम ये कहते हैं कि इस ज़िंदगी से तो मौत ही अच्छी। ये शिकायत समटाइम्स हमारे मुंह से निकलती है, ये शिकायत। ज़बूर 105 में लिखा है, जब तक उसका सुखन पूरा ना हुआ खुदा का कलाम उसे आज़माता रहा। ये यूसुफ के ताल्लुक से बात हुई है। और अगर आप उसकी कहानी पढ़ें पैदाइश की किताब में, आपको लग पता जाएगा कि खुदा एक लीडर कैसे पैदा करता है। झूठे इल्ज़ाम उस पर लग रहे हैं, ज़िना की आजमाइश उस पर पड़ रही है, बग़ैर गुनाह के उसको जेल भुगतना पड़ रही है। लेकिन जब इस सारी आजमाइश में से गुज़र गया है, भाइयों के थप्पड़ खाए हैं उसने, सगे भाइयों से धोखा खाया है, भाइयों ने उसको बेच दिया है, लेकिन जब इस सारी आजमाइश में से गुज़र गया है, फिर लिखा है कि वो मिस्र के दूसरे दर्जे का हाकिम भी बना है। हालेलुया। तो आजमाइशें एक्चुअली, मैंने कुछ अर्से पहले एक मैसेज दिया अब्राहम के ताल्लुक से, आजमाइश में अफजाइश है। आमीन। आजमाइश में अफजाइश है। जब तक आप आजमाए नहीं जाएंगे, जब तक आप दुखों में से नहीं गुजरेंगे, आप अफजाइश नहीं पा सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो टेस्टेड स्टोन है, यसाया उसको कहता है, आजमूदा पत्थर है जिसे आजमाया गया है, टेस्ट किया गया है। इसीलिए तो तीमुथियुस को लिखता है कि पहले आजमाए जाएं। हम समटाइम्स कहते हैं हम खादिम बने, आजमाइशें ना आए। नहीं, मैं ये दुआ करता हूँ, खुदा खादिम बनूँ या ना बनूँ, लेकिन जो भी आजमाइश मुझ पर आए उसमें मैं फतह मंदी के साथ निकलूँ। ये ज़रूरी है। आपका आजमाइशों पर गालिब आना ज़रूरी है। आजमाइशें ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन अगर आप मुस्तैद रहे तो आप आजमाइशों पर गालिब आएंगे। हालेलुया। बियाबानी सफ़र हमें मरने के मकाम तक लाता है लेकिन हमें मरने नहीं देता है। बियाबान में रहना जेल में रहने के बराबर है, जिसमें आपकी मर्जी नहीं चलती है। वो सूखे मकाम हो, वीराने हो, पानी मिले ना मिले, रोटी मिले ना मिले, लेकिन आपको उस प्रोसेस में से, उस फ्रेम में से गुजरना है। बियाबानी सफ़र जेल में रहने के मुतरादिफ है। बेनज़ीर भुट्टो ने एक बात कही, उसने कहा कि मैं उसको सियासतदान नहीं मानती हूँ जिसने कम से कम 10 साल जेल ना काटी हो। ये उसका जुमला है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो खादिम ही नहीं है जो बियाबानी सफ़र में से ना गुज़रा हो। जिसको सब कुछ बना बनाया प्लेट में रख के मिल गया है, वो अब खादिम नहीं, वो तो एमडी है, वो तो डायरेक्टर है, वो बन के बैठ गया है। उसे क्या पता मेरे बाप ने साइकिल कितनी चलाई है, उसे क्या पता मेरे बाप ने पैदल कितना सफ़र किया है, कितनी बार रास्ते में जूती टूटी है, उसको क्या पता। वो तो अब सीईओ बन के, अब तो वो डायरेक्टर एमडी बन के, वो तो बैठ गया है। अगर आप बियाबानी सफ़र में से नहीं गुजरे हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है जब पसीने की बदबू आ रही हो और इसके बावजूद आप कीप गोइंग, आप चल रहे, आपके घुटने टखने टूट रहे हों,
تھک گئے ہوں اور اس کے باوجود آپ کہیں کہ نہیں مجھے سفر کرنا ہے, مجھے چلنا ہے, یہ بیابانی سفر ہے. اور اگر آپ صرف نشست پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں, آپ خادم کہلانے کے لائق نہیں ہیں. پوزیشن نہیں چاہیے, آزمائش میں سے گزرنا ہے, بیابان میں سے گزرنا ہے. مجھے مصیبتیں جھیلنی ہیں, مجھے مسیح کی خاطر ستایا جانا ہے تاکہ میں مضبوط ایماندار اور مضبوط خادم بن سکوں. آمین آمین. بیابان میں آ کے آپ کی شرم آپ کا فخر بن جاتی ہے اور آپ کا فخر آپ کی شرم بن جاتی ہے. بیابان میں آ کے آپ کی شرم آپ کا فخر اور آپ کا فخر آپ کی شرم بن جاتا ہے. میں جب بزنس میں تھا, خدا کا شکر میں نے لاکھوں کروڑوں دیکھے ہیں, گنے ہیں, چیک سائن کر کے دیے ہیں, اچھی سے اچھی گاڑی, بزنس کلاس سفر, ہر ایک چیز. لیکن جب خدا نے مجھے پٹخا زمین پہ, پھر سب کچھ زیرو بھی ہوا. میں بہترین گاڑیوں پہ سفر کرتا تھا, اور جب میں سیمنری کے لیے ZBS گیا تو ہر سال وہ مشن فیلڈ کے لیے گرمیوں کی چھٹیوں میں اسٹوڈنٹس کو لے کر جاتے تھے. جو ہمارے کوآرڈینیٹر تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کو فلاں جگہ پر پہنچنا ہے, ایک ادارہ ہے, تو وہاں پر گاڑی آئے گی اور وہاں سے ہم مشن فیلڈ کے لیے نکلیں گے لٹریچر تقسیم کرنے کے لیے. صبح صبح جناب وہاں پر پہنچ گئے. اب ویٹ کر رہے ہیں کہ گاڑی آئے گی. کافی دیر گزر گئی, کوئی گاڑی نہیں آئی. کہتے ہیں کہ چلو باہر چلتے ہیں. میں نے کہا شاید گاڑی بڑی ہے تو اندر نہیں آ رہی, باہر جانا پڑے گا. باہر چلے گئے, مین روڈ تک چلے گئے. اب وہ بستے پیچھے بھرے پڑے ہیں لٹریچر سے, وہ بھی بوجھ ہے سر پہ. اتنی دیر میں ایک سزوکی آ گئی. وہ کوآرڈینیٹر بھی ہاتھ پکڑ کے پاؤں رکھ کے اوپر کہنا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ سارے آ جاؤ سارے آ جاؤ. اب ایک گاڑیوں میں سفر کرنے والا اب ایک سزوکی پہ لٹکا ہوا ہے, ایک پاؤں صرف پنجہ ٹکا ہوا ہے اور وہ جھول رہا ہے پیچھے سے. سم ٹائمز بیابانی سفر میں لا کے خدا آپ کے فخر کو آپ کی شرم کا باعث بنا دیتا ہے. میں سوچنے لگا کہ میں ایک ہارڈ ویئر انجینئر, ایک بزنس مین, اور آج سزوکیوں پہ لٹکا. آپ کا فخر بیابانی سفر میں آپ کی شرم کا باعث بن جائے گا. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو چیزیں آپ کی شرم کی تھیں وہ آپ کا فخر بھی بن جاتی ہیں. میرا یہ ہوتا تھا ٹو سم ایکسٹینٹ. یہ خدا نے ممکن بھی کیا کہ میں اپنے بچوں کو برانڈ پہناؤں گا, میں کمپرومائز نہیں کروں گا, میں بہترین دوں گا ان کو. لیکن اس کے ساتھ جب سب کچھ خدا نے اپ سائڈ ڈاؤن کیا, کولیپس ہوا, ایک وقت یہ بھی آیا کہ نومبر کے مہینہ میں میرا اپنا بیٹا صبح میرے پاس آیا اور وہ نیکر اور ہاف سلیو شرٹ پہنے ہوئے تھا, اور وہ کہہ رہا تھا بابا مجھے اس یونیفارم میں ٹھنڈ لگتی ہے. اور میرے پاس اس کو تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے کہ میں تجھے یونیفارم لے دوں گا. ایسا کچھ نہیں. میں رونے لگا خدا کے حضور. یہ میرا فخر ہوا کرتا تھا کہ میرے بچے برانڈ پہنیں گے, اور اب اس کے پاس اسکول جانے کے لیے بھی پراپر یونیفارم نہیں تھا. بیابانی سفر میں خدا آپ کو مارتا ہے, خدا آپ کو ڈسپوزیشن کرتا ہے, آپ کو آپ کے رتبے آپ کے مرتبے سے ہٹاتا ہے اور آپ کو بالکل زیرو پوائنٹ پر لاتا ہے. آپ نہتے ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں شاید اب میرا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو چیزیں آپ کے فخر کا باعث ہوتی ہیں خدا انہیں آپ کی شرم کا باعث بنا دیتا ہے. لیکن جو چیزیں آپ کی شرم کا باعث ہوتی ہیں خدا انہیں آپ کے فخر کا باعث بھی بناتا ہے. جب میں چھوٹا ہوتا تھا میری بڑی بہن کی جو فرینڈز آتی تھیں گھر میں شرماتا ہوتا تھا, میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. ایون کسی مہمان کے سامنے میں بیٹھ نہیں سکتا تھا, میں بات کرتے ہوئے شرماتا تھا.
لیکن اب میں مسیح کی گواہی دینے کو فخر محسوس کرتا ہوں۔ بیابانی سفر میں سے گزرنے کے بعد آپ کا فخر آپ کی شرم اور آپ کی شرم آپ کا فخر بن جاتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ پولس رسول کہتا ہے میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں۔ ہیلیلویا۔ اگر آپ پولس رسول کی لائف کو اسٹڈی کریں، پولن تھیولوجی جو ہے، پولس رسول جو ہے اس کے پاس خدا کا مکاشفہ تھا کہ خدا کون ہے، لیکن مسیح کا مکاشفہ نہیں تھا کہ مسیح کون ہے۔ ہی نیو گاڈ، خدا کو جانتا تھا کہ خدا کون ہے، شریعت کا پابند تھا نا، شریعت کا پیروکار تھا، لیکن مسیح کو نہیں جانتا تھا۔ جب اس نے مسیح کو جان لیا پھر وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ پھر وہ جو مسیحوں کو مارتا کوٹتا اور ستاتا تھا، یہ اس کا فخر تھا کہ میں ان کو گھسیٹتا ہوں، مارتا کوٹتا اور ستاتا ہوں۔ یہی چیز پھر اس کے شرم کا باعث بن گئی۔ پھر وہ کلیسیا کے لیے ستایا اور مارا اور کوٹا جانے لگا۔ آمین۔ سچ آر دا لیڈرشپ جو خدا کو ریکوائر ہیں۔ اس طرح کے سرونٹ، اس طرح کے خادم، اس طرح کی لیڈرشپ خدا ڈھونڈ رہا ہے۔ آمین، آمین۔ پہلے یسوع کا نام لینے والوں کو مارتا تھا، لیکن اب یسوع کا نام لینے والوں کی خاطر مار کھاتا ہے، مار کھاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا انکاؤنٹر خدا کے ساتھ دمشق کی راہ پر ہو چکا تھا۔ بیابان میں لا کے خدا تعمیر کرتا ہے، بیابان میں لا کے خدا بناتا ہے۔ اور پاسٹر سفیر نے ایک دن ایک بڑی پیاری لائن بولی ہے، میرے دل پہ لکھی گئی، سنیے، جو ٹوٹتا نہیں وہ بنتا بھی نہیں ہے۔ بننے سے پہلے آپ کو ٹوٹنا ہے، آپ کو ڈی فارم ہونا ہے تاکہ آپ کو پھر سے فارم کیا جائے، ایک فارمیٹ میں لایا جائے۔ آمین۔ بننے سے پہلے آپ کو ٹوٹنا ہے، جو ٹوٹتا نہیں وہ بنتا بھی نہیں ہے۔ آپ اگر روٹی دیکھیں تو روٹی کے بننے سے پہلے بہت ساری چیزیں ٹوٹی ہیں، بہت ساری چیزیں ٹوٹی ہیں۔ کسان کا اور بیج کا رشتہ ٹوٹا ہے، بیج کسان سے جدا ہوا ہے، پھر جب وہ بڑھ گیا ہے زمین کا سینہ ٹوٹا ہے، چیرا گیا ہے، پھر وہ باہر نکلا ہے، پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کو کاٹا گیا ہے، اس کو اس کے جس پروٹیکشن میں وہ ہے، تحفظ میں ہے، اس سے اس کو جدا کیا گیا ہے، پھٹکا گیا ہے اس کو، پھر اس کو پیسا گیا ہے، اس میں پانی ملایا گیا ہے، اس میں چیزیں شامل کی گئی ہیں، پھر جا کر، اور نہ صرف یہ، اس کو سیکا گیا ہے، پھر جا کے وہ روٹی بنی ہے۔ ایسے نہیں ہے سب کچھ، ایسے بیابانی سفر آپ کو ٹوٹنا سکھاتا ہے۔ بیابانی سفر میں خدا آپ کو توڑتا ہے اور پھر دوبارہ سے آپ کو تعمیر کرتا ہے۔ جو ٹوٹتا نہیں وہ بنتا بھی نہیں ہے۔ اس سارے سفر میں جو 8-9 سال کا سفر تھا، میرا ایک دوست تھا اور وہ اب UK سیٹل ہو گئے ہیں، دونوں میاں بیوی خدمت کر رہے ہیں وہاں پہ۔ وہ اکثر میرے آفس میں آ کے بیٹھتا تھا اور اس نے وہ جلال دیکھا تھا۔ ایک دن مجھے کہتا ہے کہ شوکت کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کلیم بھائی ایک بات ضرور ہوئی ہے، ان سارے سالوں میں نے ایمان میں جینا سیکھ لیا ہے کہ ایمان میں کیسے جیا جائے۔ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جب آپ کے پاس کوئی امید بھی نہ ہو، اس کے باوجود آپ سب کچھ میں سے ہو گزریں، آپ کا ایمان، خدا کا فضل
آپ کے ساتھ ساتھ رہا ہے. آمین. بیابانی سفر آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور بیابانی سفر ہی میں آپ کو مکاشفہ ملتا ہے. بیابانی سفر میں آپ کو مکاشفہ ملتا ہے. موسیٰ کو خدا پبلک میں سے، بنی اسرائیل میں سے الگ کر کے پہاڑ پر بلا کر اس سے بات کرتا ہے. سموئیل کو اس کے ماں باپ سے جدا کر کے ہیکل میں لا کے اس سے بات کرتا ہے. اور آپ میں سے بھی ہر ایک کو آپ کے شہر سے، آپ کے خاندانوں سے جدا کر کے اس پہاڑ پر لا کر بات کرنے کو ہے. ہیلیلویا. بات کرنے کو ہے. آپ کو دنیا اور معاشرے سے الگ کر کے آپ سے بات کرنے کو ہے. اور میں جب ایلی کاہن اور سموئیل کی لائف کو اسٹڈی کرتا ہوں، سموئیل کو خدا نے 2 بار جان بوجھ کے ایلی کاہن کے پاس جانے دیا تاکہ سموئیل کو یہ یقین ہو جائے. تیسری بار جب بولے تو اس کو یہ نہ ہو کہ یہ ایلی کاہن کی آواز ہے، سموئیل کو یقین ہو جائے یہ الوہیم کی آواز ہے. الوہیم کی آواز ہے. خدا سم ٹائمز آپ کی زندگی میں اس طرح کی چیزیں ہونے دیتا ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ جو پروسیس تھا، یہ جو بیابانی سفر تھا، اس میں سے میں اپنے طور پر نہیں نکل سکتا تھا. یہ صرف خدا کے روح کے وسیلہ سے میں نکل آیا ہوں. اس کی مدد اور اس کی ہدایت اور اس کی فیور کے وسیلہ سے میں نکل آیا ہوں. اور خدا ایٹ دی اینڈ ہم سے یہی سننا چاہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اس میں صرف اور صرف خدا ہی میرا مددگار تھا، اور اسی نے مجھے ریسکیو کیا، اسی نے مجھے نکالا، اسی نے مجھے بچایا ہے. ویسے ہی تھوڑی کہتا ہے کہ مزبلہ پر سے، گھورے پر سے اٹھاتا ہے اور پھر وہ بادشاہوں کے ساتھ بٹھا دیتا ہے. اس میں جلال اس بات میں نہیں ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. جلال اس بات میں ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. وہ ایسا کر سکتا ہے. ہی اینڈ ہی alone، کوئی اور نہیں. نہ آپ کی اسٹریٹجیز، نہ آپ کی حکمت عملی، کوئی نہ قابلیت، نہ علم، کوئی چیز نہیں. اگر اس سارے پروسیس میں کوئی مددگار رہا ہے تو وہ صرف خدا ہی ہے. خدا یہ چیز ہم سے سننا چاہتا ہے. آمین. آمین. جو 12 برس سے بیمار عورت تھی، خدا اس کو جلدی بھی ہیل کر سکتا تھا. خدا طبیبوں کے پاس جانے سے پہلے بھی ہیل کر سکتا تھا. لیکن جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے، لیکن وہ ایک مالدار عورت تھی بائی دا وے، لیکن وہ سارا مال اپنا طبیبوں کو، ہاتھ خالی ہو گئے، بدن بیماری سے بھرا ہوا ہے. سم ٹائمز خدا اس حالت میں جانے دیتا ہے. اور شفا کہاں سے ہوئی ہے؟ صرف چھونے سے شفا ہو گئی ہے. تو جلال اب طبیبوں کے لیے نہیں ہے، دوائیوں کے لیے نہیں ہے، میڈیسن کے لیے نہیں ہے، روپے پیسے کے لیے نہیں ہے. جلال اس کے لیے ہے جس کو چھوا گیا ہے اور اس نے اسے شفا بخشی ہے. آمین. آمین. خدا جب بھی آپ کو ریویلیشن دے گا، بات کرے گا، وہ آپ کو کبھی بھی کنفیوز نہیں کرے گا، رادر وہ آپ کی کنفیوژن کو دور کرے گا. جب خدا بات کرتا ہے، خدا مکاشفہ دیتا ہے، خدا ریویلیشن دیتا ہے، وہ آپ کی کنفیوژن کو دور کرتا ہے. وہ آپ کو کنفیوز نہیں کرتا ہے. خدا آپ کو کنفیوز نہیں کرتا ہے. سم ٹائمز آپ فیل کریں گے کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا. آپ فیل کریں گے شاید میں نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا ہے. آپ فیل کریں گے کہ خدمت میرا چناؤ درست نہیں تھا. آپ فیل کریں گے کہ شاید یہ کالنگ، یہ بلاوا یہ میرا نہیں تھا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر سم ہو خدا آپ کو گھیر گھور کے اس مقام پر لے آیا ہے اور اب آپ کے پاس کوئی اور چناؤ نہیں ہے، تو آپ سب سے بہترین رسپانس یہ دیں خدا کو، اس سے کہیں کہ خدا میں حاضر ہوں. آپ سرنڈر کیجئے اس کے سامنے، اپنے آپ کو پیش کر دیجئے اور کہیے خدا میں حاضر ہوں. میں آپ کو بتاؤں، خدا بیابان میں لا کر
آپ کو مکاشفہ دیتا ہے، ریویلیشن دیتا ہے۔ میرا جب یہ سارا سین چل رہا تھا، جب یہ پروسیس میں سے میں گزر رہا تھا، سب کچھ اپ سائڈ ڈاؤن تھا، کوئی امید، کوئی میرے پاس کوئی منزل سامنے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک سیمینار میں مجھ پر نبوت ہوئی کہ شوکت سن، خداوند تیرا خدا فرماتا ہے تجھے شاید میری ضرورت نہیں، لیکن مجھے تیری ضرورت ہے۔ اور خدا نے کہا کہ میں تجھے کلیسیا میں استاد کی نعمت کے لیے بلاتا ہوں۔ میں نے تو کبھی بائبل پکڑی نہیں تھی، تب بائبل میرے پاس تھی نہیں اس وقت جب مجھ پر یہ پروفیسی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد میرا ایم ڈف بھی ہو گیا، میں ایک آپ کے سامنے ایک پاسبانی خدمت بھی کر رہا ہوں، 2 بائبل کالجز ہیں جن میں میں پڑھا بھی رہا ہوں۔ لیکن جب یہ سب کچھ مجھ پہ ہوا، جب خدا کی یہ نبوت، یہ مکاشفہ مجھے ملا، آئی واز رائٹ ان دا مڈل آف ولڈرنیس۔ میں ٹھیک اس وقت بیابانی سفر کے عین بیچ میں تھا، اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ خدا نے جو کچھ اپنے خادم کے وسیلہ سے کہا ہے وہ کبھی پورا ہوگا۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا بیابان میں لا کر آپ کو مکاشفہ دیتا ہے۔ جب موسیٰ کو خدا بیابان میں لے آیا ہے تو موسیٰ کو بیابان میں لا کر اس نے یہ ریویلیشن دیا، مکاشفہ دیا کہ میاں میں تجھے کیوں یہاں پر لایا ہوں، اس لیے کہ تو جائے اور اپنے بھائیوں کو مصر کی غلامی سے آزاد کرے۔ اب اسی باب میں، تیسرے باب میں جب تھوڑا آگے چلے تو موسیٰ خداوند کو ایک جلتی ہوئی جھاڑی میں دیکھتا ہے، آگ لگی ہوئی ہے جھاڑی میں، اور وہ موسیٰ کی اٹریکشن کا باعث بنتی ہے۔ اور خدا موسیٰ سے کہتا ہے، موسیٰ اپنی جوتی اتار دے، کیونکہ جس جگہ تو ہے یہ جگہ پاک ہے۔ سنیے، جوتی اتارنے کا پروسیس، لوگ اس کی بہت زیادہ تفسیر کرتے ہیں، لیکن جو میری نظر میں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے، آپ کبھی بھی کھڑے کھڑے جوتی نہیں اتار سکتے۔ اور اس وقت آپ اگر یسوع مسیح کی فلمیں دیکھیں تو وہ تو سٹریپس ہوتے تھے، وہ باندھے جاتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب جو پرانا دور ہوتا تھا وہ ہماری طرح یہ نہیں تھے چپلیں تھی۔ یہ جوتی اتارنا جو ہے، اس میں بھی آپ اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں، آپ کو اپنے پاؤں تک جھکنا پڑتا ہے، آپ کو اپنا سر نیچے لے جانا پڑتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جن لوگوں میں خدا موسیٰ کو بھیجنا چاہتا تھا اس وقت ان کی بھی حالت یہ تھی، وہ غلام تھے اور غلام جوتوں کے بغیر پھرتے تھے۔ خدا موسیٰ سے یہ کہہ رہا تھا، موسیٰ اگر تجھے انہیں چھڑانا ہے، پھر تیرے لیے ریویلیشن یہ ہے، تو ان کی اس پین کو ایکسپیرینس کرے کہ بغیر جوتوں کے کیسے رہا جاتا ہے۔ خدا موسیٰ کو ولڈرنیس میں اس لیے لے کر آیا کہ یہ بنی اسرائیل کی پین کو محسوس کرے کہ ولڈرنیس میں، بیابان میں کیسے رہا جاتا ہے، خدا کے بغیر کیسے رہا جاتا ہے۔ اور خدا موسیٰ کو اب یہ کہہ رہا تھا، جیسے تو بیابان میں رہا ہے ایسے ہی وہ رہ چکے ہیں، اور اب تجھے ایکسپیرینس ہے، تو جا کر ان کو لے کر آ اور انہیں ملک موعدہ میں شامل کر، داخل کر، ملک موعدہ میں۔ خدا آپ کو بیابان میں ریویلیشن دیتا ہے، مکاشفہ دیتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو کچھ سکھاتا ہے، آپ سے فیوچر کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، لیکن بیابان میں لا کر، بیابان میں لا کر۔ ابراہیم کو خدا نے کہا، ناطے داروں، رشتہ داروں، باپ کے گھر کو چھوڑ اور نکلا، میں تجھے ایک ملک دکھاؤں گا جہاں تجھے جانا ہے۔ اور خدا اسے بیابان میں لا کر اس سے کہتا ہے، پیدائش 13 باب، مشرق مغرب شمال اور جنوب، دیکھ جہاں تک دیکھ سکتا ہے، یہ سارے کا سارا ملک میں تجھے دوں گا۔ خدا یہ اس کو گھر میں بھی بتا سکتا تھا، لیکن اس کے چرواہوں کا اور لوط کے چرواہوں کا جھگڑا ہونے دیا، جدا ہونے دیا خدا نے ان کو۔ پھر خدا نے اپنا ریویلیشن ابراہیم کے سپرد کیا، تو قوموں کا باپ ہوگا، ہیلیلویا، تو ایمانداروں کا باپ۔ خدا آپ کو بیابان میں لا کر کچھ چیزیں آپ کے سپرد کرتا ہے، اور جو کچھ ہم بیابان میں سیکھتے ہیں وہ ہم ادروائز سیکھ نہیں سکتے ہیں۔ جب مجھ پر یہ سارے حالات گزرے،
تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں بس ایک گلی کا پتھر ہوں، یا میں ایک کوڑے کا ڈھیر ہوں. میں اس سے زیادہ میں سمجھتا تھا سوسائٹی میں میری ویلیو ختم ہو گئی ہے، اب کوئی مجھے منہ نہیں لگائے گا. ایون میرے اپنے سگوں نے، رشتہ داروں نے، سب نے چھوڑ دیا. میں ایک دن کوڑے کے ڈھیر پر سے موم اٹھا کے ایک بچے کو دیکھا کہ اس نے وہ پتنگ بنائی. یہ جو موم کی گڈیاں ہوتی ہیں تنکے لگا کے، اور وہ اس سے ہوا میں لہرانے لگا، اڑانے لگا. I felt in my spirit کہ اگر ایک موم کو کوڑے میں سے اٹھا کے ایک چھوٹا سا بچہ اتنی بلندی پر لے جا سکتا ہے، تو شوکت صدیق تو خدا کی شبیہ ہے، تجھے خدا کیوں سرفراز نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ، یہ ریویلیشنز، یہ چیزیں، یہ خدا آپ کو بیابان میں لا کر دیتا ہے، بیابان میں لا کر سکھاتا ہے. خدا بیابان میں آپ کو مکاشفہ دیتا ہے. بیابان میں شکوہ نہیں، بیابان میں مکاشفہ چاہیے. آمین. اپنا شکوہ خدا کو نہ دیجیے، خدا کا مکاشفہ آپ لیجئے. بیابان میں خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. جب بنی اسرائیل کو خدا لے کر جا رہا تھا تو بنی اسرائیل موسیٰ کے تھرو صرف شکوے پہنچاتے تھے. ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے گوشت نہیں ہے، ہمیں مصر کی وہ ہانڈیاں، وہ کھیرے، وہ سب کچھ یاد. بنی اسرائیل شکایتیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے، بیابان میں شکوہ مت کیجئے، بیابان میں مکاشفہ لیجئے خدا سے. شکوہ آپ کو آپ کی منزل سے دور کر دے گا، مکاشفہ آپ کو آپ کی منزل کے قریب لے آئے گا. ہیلیلویا، ہیلیلویا. شکوہ نہیں، مکاشفہ چاہیے، مکاشفہ چاہیے، مکاشفہ چاہیے. خدا پہاڑ پر لاتا ہے، بات کرتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہم سے بات کرے، وہ ہمیں حلیم بنانا چاہتا ہے، فروتن کرنا چاہتا ہے. ہم اس چیز کو انسپائر کرتے ہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں. خدا نے مجھ سے بات کی. ہم یہ بھی سوچتے ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں، خادم کہتے ہیں، خدا نے مجھ سے بات کی، خدا نے مجھے کلام دیا، مجھے بھی خدا کلام دے، مجھ سے بھی بات کرے، میں بھی کوئی خواب دیکھوں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو حلیم ہونا پڑے گا، فروتن ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو مارنا پڑے گا. پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ اس مقام پر آتے ہیں، آپ کے کان آسمان پر لگ جاتے ہیں اور آپ خدا کی ہلکی سی کہی ہوئی بات کو بھی سمجھنے اور سننے لگتے ہیں. یہ ایکسپیرینس آپ کو بیابان میں ملتا ہے. ہم عظیم خادم بننا چاہتے ہیں، خدا ہمیں حلیم خادم بنانا چاہتا ہے. That's the difference. That's the whole difference. میں پرسنلی I don't like جب مجھے کوئی گریٹ پاسٹر کہے یا گریٹ مین آف گاڈ کہ I don't like that. آپ کو کہنا ہے میں 10 بار کہوں گا. I don't want کہ کوئی مجھے کہے. میرا صرف ایک ہی گریٹ ہے اور وہ خدا ہے، اور وہ خدا ہے. میں کبھی بھی I never would want to be become عظیم خادم، عظیم خادم. میں اپنے آپ کو حلیم خادم بنانا چاہتا ہوں. یسوع مسیح کے بارے میں پڑھیے فلپیوں 2 باب میں، وہ عظیم ہوا یا حلیم ہوا. سنیے، معموری سے پہلے کلوری ہے، پھر معموری ہے. اسے وہ نام بخشا گیا، یس یہ ٹرو ہے، لیکن اس سے پہلے جتنا لان تان وہ ہوا ہے، جتنی تذلیل اس کی ہوئی ہے، جتنی ذلت اور رسوائی اس نے اٹھائی ہے. آپ میں سے کون ہے جو والنٹیئر کرے کہ جی مجھے ننگا لٹکا دیجئے پبلک کے سامنے؟ خدا کے بیٹے کو ننگا لٹکایا گیا ہے، ننگا لٹکایا گیا ہے یسوع مسیح کو آپ کے اور میرے لیے. اور اس نے اپنے آپ کو حلیم، فروتن، عاجز اور خاکسار کر دیا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا. خالی ہو گیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا.
جو لکھے نا اپنے آپ کو خالی کر دیا. اس کے لیے گریک ورڈ ہے جو ہے کینو. کینو کا مطلب ہے آپ کسی بوتل کو یا کسی کنٹینر کو 100% اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں لے آئیں تاکہ جو کچھ اندر ہے وہ نکل جائے, خالی ہو جائے. یہ آپ کے اور میرے لیے ہوا ہے. اور ہم زمین پر چاہتے ہیں ہم عظیم خادم کہلائیں. نہیں, کاش کہ میری پہچان, میرا تعارف یہ ہو, یہ حلیم خادم ہے, یہ جھک کے ملتا ہے, یہ عزت کرتا ہے, اپنی عزت نہیں چاہتا, دوسروں کو عزت دیتا ہے. یہ آپ کے اور میرے لیے خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے. عظیم نہیں, حلیم. حلیم. بہت سے لوگ بیابانی سفر کو کترا کر گزرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہم بیابان میں نہ جائیں, ہم بیابان میں گئے تو مر جائیں گے, ہم آزمائش میں پڑے تو مر جائیں گے. خدا ابراہیم کو کہتا ہے میاں میں تجھے آزمانا چاہتا ہوں, لکھے اس کو آزمانے کی خاطر. تو جب اس کی آزمائش کی بات کی نا تو ابراہیم نے کیا کہا؟ خدا میں حاضر ہوں. ہیلیلویا. خدا اچھا پوچھا نہیں کہ خدا آزمائش کیا ہے, پلان کیا ہے, یہ تو پہلے بتائیے کرنا کیا ہے. میں دیکھوں گا اگر میں اس میں پورا اتر سکتا تو پھر I would جمپ ان, ادروائز میں پیچھے ہی رہوں گا. یہ نہیں کہا اس نے. اس نے کہا ابراہیم تیری آزمائش کا وقت آ گیا ہے. ابراہیم کہتا ہے میں حاضر ہوں. ہم انجوائے کرنے کے لیے تو حاضر ہیں, پارٹیز کرنے کے لیے تو حاضر ہیں, اپنے سینئر پاسٹر کے ساتھ موو کرنے کے لیے تو حاضر ہیں, لیکن ہم اس کے ساتھ مل کر آنسو بہانے, دعا کرنے, مذبح پر اپنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے حاضر نہیں ہیں. وزیٹیشن کے لیے میں ہوں, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ خدا بھی مجھے وزٹ کرے. میں چاہتا ہوں میں سارا دن, ساری رات, سارا مہینہ, سارا ہفتہ لوگوں کو وزٹ کروں. لیکن اس سے پہلے کہ میں لوگوں کو وزٹ کروں, خدا مجھے وزٹ کر چکا ہو, تاکہ جب میں جاؤں تو میرے وسیلہ سے لوگوں کو بھی خدا وزٹ کرے. آمین, آمین. بہت سے ایسے خادم ہیں, وہ ہمیں ZBS میں سکھایا گیا کہ جب آپ صبح اٹھیں آپ کے ایک ہاتھ میں اخبار ہو اور دوسرے ہاتھ میں TV کا ریموٹ ہو, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا سر میرا کچھ نظریہ فرق ہے. کہتے جی. میں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اٹھوں تو میں آسمان پر سے سنوں کہ آسمان پر کیا ہو رہا ہے, میرے کان آسمان پر لگیں کہ خدا کیا چاہتا ہے. دنیا کی خبریں وہ مجھے پریشان کریں گی, دکھ دیں گی, لیکن گڈ نیوز صرف اور صرف یہ ہے, یہ گڈ نیوز ہے. جب آپ صبح اٹھیں گے, جب آپ اس کو لیں گے, یہ انٹیک ہوگا, یہ بریک فاسٹ ہوگا آپ کا, پھر آپ کا سارا دن روشنی یہ ہے جو آپ کو گائیڈ کرے گی. یہاں پاؤں نہیں رکھنا, یہاں نہیں جانا, یہ کام نہیں کرنا, یہ چیز آپ کی رہنمائی کرتی ہے. تو آپ عظیم خادم نہیں, حلیم خادم. اور آپ کے کان آسمان پر لگیں, آسمان سے سنیں کہ خداوند کیا چاہتا ہے. آمین, آمین. کبھی بھی آپ بیابانی سفر میں کترائیں نہ, بائی پاس کرنے کی کوشش مت کیجیے. خدمت میں سرفرازی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. خدمت میں سرفرازی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. خداوند ہی ہے جو مشرق, مغرب, شمال اور جنوب میں آپ کو سرفراز کرنا جانتا ہے. سم ٹائمز ہم کہتے ہیں فلاں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے, فلاں کے ساتھ جڑ جائیں گے, وڈی منسٹری نہ جڑ جائیں گے, فلاں کے ساتھ ان کا باہر سے پیسہ آتا ہے, ان کے پاس بڑا پیسہ ہے, بڑا چرچ ہے, تو میں بھی کچھ نہ کچھ بن جاؤں گا, نظر آنا شروع ہو جاؤں گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو جو ہستی بنا سکتی ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے, وہ خود خدا ہے. خدا آپ کو بناتا ہے, خدا آپ کو اٹھاتا ہے, خدا آپ کو تعمیر کرتا ہے. اور جب خدا آپ کو اٹھاتا ہے نا, پھر آپ کا مخالف چاہے بادشاہ وقت کیوں نہ ہو, خدا پھر اس کو سائیڈ پہ کرنا جانتا ہے. داؤد اور ساؤل کی بات کر رہا ہوں. خدا کو وقت دیجیے. خدا سے کہیے خدا میں بیابانی سفر میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں جان جاؤں کہ تو کون ہے. اور خدا اس لیے بھی بیابانی سفر میں ڈالنا چاہتا ہے تاکہ خدا بھی جان جائے کہ ہم کیا ہیں. آمین, آمین. آئیے سب تھوڑی دیر کے لیے گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں اور خداوند اپنے خدا سے کہتے ہیں خدا مجھ پر نگاہ کر,
میں نے بیابانی سفر میں جہاں جہاں نافرمانی کی ہے، بڑا بننے کی کوشش کی ہے، مجھے مار خدا، مجھے مار، مجھے مار۔ گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے بہت سا پھل لاتا ہے، بہت سا پھل لاتا ہے۔ آئیے، جو کچھ خدا نے آپ کے سپرد کیا ہے اور آپ کی جن کمیوں اور گھاٹوں پر روح القدس نے انگلی رکھی ہے، کلام نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ظاہر کی ہیں چیزیں، کہیے خدا میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، میں بیابانی سفر سے کبھی نہیں بھاگوں گا، میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈوں گا، میں تیرا انتظار کروں گا، مجھے تو ہی سرفراز کرے خدا، میں تیرے وقت کا انتظار کروں گا، میں تیرے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہوں گا۔ ہاں خدا، میں سفارش نہیں کرواؤں گا، میں سفارش نہیں کروں گا، میں تیرا انتظار کروں گا، میں تیرا انتظار کروں گا۔ میں نے آج سیکھ لیا ہے کہ تو بیابان میں لا کر مرنے کے مقام تک تو لاتا ہے لیکن مرنے نہیں دیتا۔ تو بیابان میں لا کر بات کرتا ہے، مکاشفہ دیتا ہے۔ کہنا شروع کیجئے اس سے، 1-2 منٹ ہم اپنے آپ کو انڈیلیں گے، خالی کریں گے۔ ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا۔ خدا باپ، میں تیرے سارے خادموں کو تیرے اس کلام کے سپرد کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں، یہ کلام ان کی زندگیوں میں، ان کی خدمتوں میں، ان کے بلاوے میں گھر کرے خدا، اور اس کلام کے وسیلہ سے ہر اس چیز پر تیرے بچے غالب آئیں جو انہیں بیابانی سفر میں سے نکالنا چاہتی ہے، بلکہ یہ سفر میں رہ کر خدا، یہ سفر میں چل کر خدا، یہ ایک مضبوط خادم اور مضبوط ایماندار بن سکیں۔ یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین، 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 ہیلیلویا، آمین، 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 پریز گاڈ، پریز گاڈ۔